ایام حمل، حمل کی تکلیف، اور تیسری تکلیف جو ہے بچوں کی تربیت ہے۔ یہ تین تکالیف سے ماں گزرتی ہے، اس لیے والدین میں سے تین حق ماں کے بیان کیے اور چوتھا باپ کا بیان فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ماں کو خدمت میں بیٹا باپ سے افضلیت دے، ماں کو خدمت میں بیٹا باپ سے افضلیت دے، فوقیت دے، کوئی چیز باہر سے لائے تو لا کے والدہ کو پیش کرے، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ یعنی ماں اور باپ میں کسی بات پہ کوئی اختلاف پڑ گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، ماں کہتی ہے یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ کرو، اب بیٹا پھنس گیا ہے، اذیت میں مبتلا ہو گیا ہے، ماں کی مانے باپ کی مانے، اب دونوں کی بات متضاد ہے، دونوں کی بات تو مان بھی نہیں سکتا، ایک کی بات ہی مانی جائے گی تو پھر کس کی مانے؟ ماں کی مانے کہ باپ کی مانے؟ ظاہر ہے دونوں میں سے ایک ہی بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو علماء نے اس پر گفتگو فرمائی کہ ایسے موقع پہ جب جھگڑا چل رہا ہو، کوئی اختلاف پڑ گیا ہو، تو بیٹا باپ کے حکم کو ترجیح دے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم باپ ہے، ماں نہیں، تو حکم میں باپ کو ترجیح دے اور خدمت میں ماں کو فوقیت دے۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسی اذیت میں، مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ ایک مفسر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک اپنی اولاد کو کسی بات کا حکم دیا ہی نہیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میری اولاد میری بات کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ چونکہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جس پر ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس پہ رب بھی راضی ہوتا ہے، اور جس پر والدین ناراض ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کر لے، کعبے کے طواف کر لے، حج اور عمرہ کر لے، تہجد پڑھ لے، قیام اللیل کر لے، اشراق، چاشت، اوابین، جو چاہے مرضی پڑھ لے، صدقہ و خیرات کر لے، جس پر والدین ناراض ہیں اس پہ عرش کا رحمان راضی نہیں ہو سکتا۔ جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پہ رب بھی راضی ہے، اور جس پر والدین ناراض ہیں اس پر عرش کا رحمان بھی ناراض